بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ہم سب کو اس عظیم پروگرام فضائل رمضان میں بڑے اہم موضوع پر آج گفتگو کرنے اور سننے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو جی بھر کے اس موسم میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنات زیادہ سے زیادہ ہم اکٹھی کر سکیں اور خالق کائنات سیئات سے درگزر فرمائے۔ ناظرین، رب ذوالجلال کا یہ اس امت پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کیے کہ جن کی وجہ سے کم وقت میں اور تھوڑی مشقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اور حسنات کا کسب کیا جا سکتا ہے۔ وہ وقت کہ جس میں انسان کو نیکی کے میدان میں آسانیاں فراہم ہوں اور اس کو کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع ملے، ان اوقات میں سے ایک خوبصورت وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ کے فضل سے، جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
یہ وہ فوری انتظامات ہیں جو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اس کائنات میں کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ 3 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. آسمان کے دروازے یا جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ جو تینوں اہتمام ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کے لیے نیکی کرنا نہایت آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بخاری و مسلم میں مروی ہے وہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام نسائی نے جس کو روایت کیا ہے اس میں الفاظ اس طرح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا. شہر مبارک مہینہ آ گیا. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور باغی شیطانوں کو اس میں توق پہنا دیے جاتے ہیں اور ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. اب اس حدیث شریف میں جو اسباب اور اہتمام ذکر کیے گئے کہ رمضان میں وہ کیے جاتے ہیں، اگر ان میں ہم غور کریں تو پھر پوری طرح اس بات کا احساس ہوگا کہ رمضان المبارک کس قدر نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکی کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. تو یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، اس کے دروازے کھل جائیں تو زمین والوں کو فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دروازہ کھلنے کا فائدہ اسے ہوتا ہے جو دروازے کے قریب ہو، کہ دروازہ کھلا ہے تو اندر داخل ہو سکے. جب اندر داخل ہونا بندے کے امکان میں ہی نہیں، اس کی قدرت اور طاقت میں ہی نہیں، تو جنت کے دروازے کھل جائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی یہ جو احسان بتایا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی فائدہ تب ہو کہ جب بندہ جہنم کے قریب ہو اور داخل ہونے کا خطرہ ہو اور دروازے بند ہو جائیں تو سمجھے خطرہ ٹل گیا. تو جب نہ ہم جنت کے قریب ہیں نہ ہم جہنم کے قریب ہیں تو جنت کے دروازے کھلنے کا اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ تو معزز ناظرین، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث شریف میں اس مقام پر کنایا ہے. جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں جو کام بندے کے جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں. اور ایسے ہی جہنم کے دروازے کے بند ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے لیے وہ مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں کہ جن میں وہ ایسے فعل کرے جو فعل جہنم میں جانے کا سبب بن سکے. اس بنیاد پر یہاں کنایا کے طور پر گفتگو کی گئی ہے. مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بندے کے لیے نیکی کے مواقع ہر طرف عام ہوتے ہیں. قدم قدم پہ نیکی کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے. لمحہ لمحہ کے اندر نیکی کا کوئی نہ کوئی باعث موجود ہوتا ہے. لہذا وہ افعال جو بندے کے جنت میں جانے کا سبب بنے ان کو کرنے میں کوئی بندے کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بس آسانی کے ساتھ وہ سارے افعال بندے کے امکان میں ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت کا مہمان بن سکتا ہے. اس واسطے یہ
الفاظ بول کر جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے بند کر دیے گئے، لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ رمضان المبارک کو معمولی وقت نہ سمجھنا، یہ اتنا بڑا وقت ہے اور اتنا اچھا موسم ہے کہ اس کے اندر اگر تم نیکی کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں بڑا ہی نوازے گا اور یہی کام تمہارے جنت میں جانے کے سبب بن جائیں گے۔ اور یہ اتنا قوی سبب اور حتمی سبب ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے جنت سامنے کھلی ہے اور تم جنت میں داخل ہو رہے۔ یہ اس بات کی تاکید کے لیے اور اہتمام کے لیے کہہ دیا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، گویا کہ افعال کو جنت میں داخل ہونے کا سبب وعید نہ سمجھو، یہ کوئی دور کا سبب نہیں ہے، یہ بلکہ بہت ہی قریب کا سبب ہے، اور یہ عمل شارٹ رستہ ہے جنت کی طرف جانے کا۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اس حدیث کے مضمون کو سمجھنے کے لیے وہ دوسری حدیث شریف بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ جنت آسمانوں پر ہے، ہم زمین پر ہیں، ہم کیسے اس کے پاس سے گزر سکیں گے؟ قیلا وما ریاض الجنہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس چیز کو جنت کے باغ سے تعبیر کیا، جنت کے باغات کون سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنت المساجد، مسجدیں جنت کے باغات۔ تو مسجد کے پاس سے گزرنا، مسجد میں سجدہ کرنا جنت کا پھل کھانا ہے۔ تو چونکہ مسجد میں جانا جنت جانے کا باعث ہے، مسجد میں جانا جنت جانے کا سبب ہے، تو اس واسطے اس حدیث میں کہہ دیا گیا کہ تم جنت کے پاس سے گزر رہے ہو، کیونکہ جنت جانے والی جگہ جو جنت لے جاتی ہے اس کے پاس سے گزر رہے ہو، تو سبب کو جنت کے سبب کو جنت کہہ دیا گیا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی جو جنت جانے کا اسباب ہے ان افعال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دے دیا کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں رمضان کے آنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، برے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر شیطانوں کو باندھا گیا تھا تو وہاں بھی کوئی اثر نظر آتا، جبکہ وہاں کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مگر دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرادۃ الجن ہے، یعنی بڑے بڑے پاورفل بگھوڑے اور باغی اور سرکش جن، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے بڑے باندھ دیے جاتے ہیں اور چھوٹے کمزور شیطان کھلے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس حد تک گئے گزرے ہوتے ہیں کہ ان پر کمزور شیطانوں کا بھی بڑا روب ہوتا ہے، لہذا وہ ان کمزور شیطانوں کے روب کی وجہ سے نیکی کی طرف پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ دوسرے بندے جن میں عافیت ہے، ایمان مضبوط ہے، انہیں کمزور شیطانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ کثرت سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور نیکی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جواب ہے کہ مرادۃ الجن جکڑے گئے اور چھوٹے جن جو نارمل قوت کے تھے ان کو نہیں جکڑا گیا۔ دوسرا جواب محدثین نے یہ دیا کہ شیاطین خود جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، مگر ان کی اولاد جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو بڑے ہی کمزور ہیں، جن کی شیطانوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، وہ شیطان کے بچوں کا فٹ بال بن جاتے ہیں، اور شیطان کے بچوں کی بھی نافرمانی وہ نہیں کر سکتے، اس بنیاد پر وہ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ تیسرا جواب یہ ہے، اور یہ سب سے اچھا جواب ہے، کہ باقی سارے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، خواہ وہ سرکش ہوں یا غیر سرکش ہوں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتے
اور کچھ لوگ پھر بھی شیطان کے چرنوں میں چرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر بھی سینما کو چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آتے، اور کچھ لوگ پھر بھی اگر گناہوں کے غبار میں آلودہ رہتے ہیں تو اس کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا گیا، مگر ایک یہ ہے کہ شیطان کھلے ہوں اور کسی کو جا کے دبوچیں اور کہیں تجھے مسجد کی طرف نہیں جانے دیں گے، تجھے روزہ نہیں رکھنے دیں گے۔ ایسا اب نہیں ہوتا چونکہ شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے، مگر کچھ لوگ اتنے شیطان کے زیر اثر آ چکے ہوتے ہیں سارا سال گناہ کر کر کے، اور اتنا شیطان ان پہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ شیطان کے اتنے نیچے لگ چکے ہوتے ہیں، اتنے اس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں کہ شیطان اگرچہ جکڑا ہوا ہوتا ہے، باندھا ہوا ہوتا ہے، مگر جب وہ باندھا ہوا شیطان بھی دور سے گھور کے دیکھتا ہے تو یہ کانپ اٹھتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اس واسطے شیطان تو اگرچہ جکڑے گئے، مگر یہ جو شیطان کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں اور بہت زیادہ شیطان کے چیلے بن چکے ہوتے ہیں، ان پر ان کے باندھے ہوئے ہونے کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اگرچہ جکڑے ہوئے ہیں، مگر ان کی آواز سے، لہجے سے، ان کی گھورتی آنکھوں سے ان بندوں پر اتنا اثر پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کے زیر سایہ ہوتے ہیں، زیر اثر ہوتے ہیں، اور موسم تقویٰ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس حدیث شریف کو اگر پورے وسیع مفہوم میں لیا جائے تو پھر انسان کو کتنی خوشی ہو کہ انسان اس ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں اس کا دشمن نہ ہو یا دشمن کی دسترس نہ ہو، اسے اپنے لیے کھلی فضا محسوس کرتا ہے، وہاں رہتے ہوئے اس کا خون خشک نہیں ہوتا، اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ ایک شخص شیش محل میں رہتا ہو اور دائیں بائیں اس پر خطرات منڈلا رہے ہوں، ہر وقت اسے خطرہ محسوس ہو، پتہ نہیں اگلی گھڑی میں میری جان نکل جائے، اور اتنے دشمن اس کو گھیرے ہوئے ہوں، تو اس کو شیش محل میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف ایک بندہ وہ شیش محل میں نہیں رہتا، وہ کٹیا میں رہتا یا اینٹ اور گارے کے مکان میں رہتا ہے، مگر اس کا وہاں کوئی دشمن نہیں ہے، دور دور تک اس کے لیے حالات سازگار ہیں، فضا محفوظ ہے، تو اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی، اسے وہ کٹیا ہی ایک قسم کا ایسا یعنی ماحول لگتا ہے کہ جس میں اسے جنت جیسی فراخی محسوس ہوتی ہو اور وہ بڑی ہی خوشی کو محسوس کرتا ہو۔ تو پھر رب ذوالجلال نے کتنا بڑا کرم کیا، وہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اور 11 مہینے ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں شکست دینے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی پارسائی کو لوٹنا چاہتا ہے، اصحاب تقویٰ کے تقویٰ کو چھیننا چاہتا ہے، وہ تقدس مآب شباب کو معاذ اللہ آلودگیوں میں پھنسا دینا چاہتا ہے۔ اس شیطان کے حملے 11 مہینے تابڑ توڑ ہوتے رہے، اللہ والے جواب دیتے رہے، دوسرے جو کم ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ اس سے زخمی بھی ہوتے رہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ رب ذوالجلال نے سب کو دیا کہ یہ مہینہ ہے جس میں تمہیں مکمل ریلیف دے رہا ہوں، تاکہ تم اس مہینے کے اندر پوری طرح کھل کے اپنی بندگی کرو، پارسائی کر لو اور کھل کے نیکی کر لو، تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ شیطان تجھ پہ اثر انداز نہیں ہو رہا۔ شیطان کو باندھ کے اور بندوں کو کھلا ماحول دے کر رب ذوالجلال نے انہیں توانا کرنا چاہا کہ یہ مضبوط ہو جائیں اور شیطان کے جو اثرات ان پہ پڑتے ہیں ان اثرات سے ان کی سیرت جو ہے وہ بچی رہے۔ لہذا کیا عجیب موسم ہے رمضان المبارک کا، اور کتنا اس میں نیکیوں کا ایک دورہ ہے کہ شیطان کو باندھ دیا گیا، ہر طرف نیکی ہے، گلی محلے میں مسجدیں آباد ہیں، رات کو تراویح ہے، دن کو روزہ ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، تسبیح و تحلیل ہے، سجدہ اور قیام ہے، یہ ساری صورتحال ان کے سامنے ہے۔ کہیں کوئی کسی اچھے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، کہیں درس قرآن ہے، درس صراط مستقیم ہے، فہم دین ہے، ایسے وہ پرمغز پروگراموں کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ احساس ایک اتنا عمدہ احساس ہے
انسان کے لیے کہ نیکی کے موسم میں ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، کیونکہ رب ذوالجلال نے شیطان کو باندھ دیا ہے اور اپنے بندے کو نیکی کے میدان کے اندر کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جی بھر کے تم نیکی کرو، تمہیں رکاوٹ ڈالنے والا اور تمہارے دل میں وساوس ڈالنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال کے اندر غنیمت ہے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے، اور ہمیں اس لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اتنی بندگی کر لینی چاہیے کہ کل جب رمضان المبارک گزر جائے، عید کا دن ہو اور شیطان کو کھول دیا گیا ہو، شیطان کھلے اور ادھر بندے کو اس قدر مہارت حاصل ہو چکی ہو اور نیکی کی اتنی پاور اس میں موجود ہو کہ جو ہی عید الفطر پڑھتے ہوئے جب یہ عیدگاہ سے باہر نکلے اور پہلی ملاقات اس کی جب شیطان سے ہو جائے تو شیطان کو اس کو دیکھتے ہی شیطان کا پسینہ چھوٹ جائے اور وہ منہ کے بل گر پڑے، یہ جس کو میں نے 11 مہینے غلام بنا رکھا تھا یا دبایا ہوا تھا یا جس پر میرا اثر چلتا تھا، اب یہ کتنا قوی ہو گیا ہے اور نیکی کے ماحول میں اس کو کس قدر رب ذوالجلال نے پاور دے دی ہے۔ پھر فائدہ ہوگا رمضان کا اور روزے کا، تاکہ اگلے 11 مہینے جو ہے ان کے اندر یہ روحانی قوت جو انسان کو میسر آئی ہے یہ برقرار رہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے اگلے 11 ماہ گزارنا جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہو جائیں۔ اسی بنیاد پر جس وقت میں نیکی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے اور پھر نیکی کی جاتی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ایسے ماحول میں اگر کوئی بدبخت برائی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے عقاب بھی زیادہ ہے۔ یہی سبب ہے ماہ رمضان المبارک جو کہ نیکیوں کا موسم ہے، اگر اس کے اندر کوئی انسان نیکی کی طرف مائل نہ ہوا تو اسے خائب و خاسر قرار دیا گیا، اسے بدبخت قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے تھے، جلوہ گر ہو رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے راغما، ہلاک ہو گیا وہ شخص، تو وہ برباد ہو گیا، راغمان فرجل، اس بندے کی ذلت ملی، وہ ذلیل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کا ذکر کیا اور بار بار کہا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، آپ کس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، میں نے جب پہلی بار یہ کہا تو میرا مطلب یہ تھا کہ جس انسان کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے، میرا اس کے پاس تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، تو وہ شخص رحمت سے دور ہو گیا، وہ دھتکارا گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ پھر فرمانے راغم انف رجل داخل رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، فرمایا وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا جس کو زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ تو ملا تھا، لیکن رمضان آیا گزر گیا اور یہ جیسا گنہگار تھا ویسا گنہگار رہا۔ یہ انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنے گناہوں کی بھیک اپنے رب سے مانگ نہ سکا اور اپنے رب کی رحمت کی پھوہار سے اپنے نامہ اعمال کو یہ دھلوا نہ سکا، تو اس سے بڑا خائب و خاسر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شخص کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو رمضان جیسے قیمتی وقت کو پاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ کتنا بے وقوف ہے اور کتنا وہ ذلیل و رسوا ہوا کہ جس نے وقت کی قیمت کو محسوس نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا راغم انف رجل، وہ بندہ بھی ذلیل ہو گیا یا ذلیل ہو جائے، ادرک ابواہ عندہ الکبر، کہ اس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا لیا، یعنی یہ زندہ تھا، اس کے والدین بھی زندہ تھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس نے ان کو پایا ہے، مگر ایسی حالت میں ہی ان کا وصال ہو گیا اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، فلم یدخلہ الجنت، ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی چاہیے تھا یہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا، ان کو رحمت کا حوالہ سمجھتے ہوئے یہ غنیمت سمجھتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے والدین کی خدمت
بڑھاپے میں مجھے یہ موقع مل رہا ہے تو اتنی خدمت کرتا جس کے نتیجے میں وہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتے. اور جس نے اتنا رحمت کا ماحول پایا، والدین کو پا لیا جن کی چہرے کو دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، پھر بھی اس نے نافرمانی کی، اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ شخص جو ہے اجڑا ہوا ہے، تباہ و برباد ہے، کہ غنیمت جاننا چاہیے تھا اس کو، اس وقت کو قیمت اس کی محسوس کرنی چاہیے تھی، مگر اتنا قیمتی وقت پانے کے باوجود یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خائب و خاسر قرار دیا. ناظرین، اب دیکھیے یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش نہ کروا سکا کہ یہ ہلاک ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہ نیکیوں کے موسم میں غفلت کا نتیجہ ہے. نیکیوں کے موسم میں جو جاگتا ہے اللہ کے دربار میں مطیع ہوتا ہے، فرما بردار بن کے گزارتا ہے، جب یہ مہینہ گزر رہا ہوتا ہے اس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسے غفلت میں گزار دے، مہینہ گزر جاتا ہے، وہ جیسے تھا ویسے رہ جاتا ہے. اس واسطے آج نیکیوں کے اس موسم میں ہمیں اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وقت صحیح گزر رہا ہے اور ہم اس وقت کو یوں گزار رہے ہیں کہ کل جب رمضان رخصت ہوگا تو ہماری بخشش ہو چکی ہوگی، پھر تو عافیت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج سوچنا چاہیے اور رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرنا چاہیے. میرا رب ہم سب کو اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.